تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے ممبر وحید احمد تلنگانہ اسمبلی کے مانسون سیشن میں وقف بورڈ کی پراپرٹی کی سیفٹی کے واسطے بل پاس کرنے اور پھر جیو جاری کرنے پہ تلنگانہ کے سی ایم KCR اور ان کی کابینٹ کا شکریہ ادا کرے۔ یہ موقع پہ انہوں بات کرتے ہوئے اور بھی ڈیٹیل بتلائے۔ الحمدللہ اسمبلی کا جو ابھی مختصر کا جو سیشن تھا اس میں میری ریاست کے تلنگانہ ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب نے جو ایشورنس دیا تھا کہ وقف پراپرٹیوں پہ میں سنجیدہ ہوں اور اس کو پوروں کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کچھ حکمت عملی تیار کروں گا۔ الحمدللہ آج ایک بہت بڑا خوشی کا دن ہے کیونکہ کل شام میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک جیو بھی جاری ہوا، جیو نمبر 15 جو مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سیکشن کی طرف سے جاری ہوا۔ میں ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کا بےحد ممنون و مشکور ہوں۔ میں آپ سے اظہار تشکر کرتا ہوں، آپ نے جو قابل تعریف ایک ہسٹوریکل ڈیسیشن جو لیا اس کی میں قدر کرتا ہوں اور میں KCR صاحب کو سلام کرتا ہوں اور ان کی کابینٹ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں۔ یہ جیو نکالنے میں خصوصاً میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب جیسے جرت مند ہمت والے چیف منسٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے 70 سالوں میں تلگو دیشم اور کانگریس میرے آبا و اجداد سے لے کر آج تک تمام چیف منسٹروں کے دوروں کو دیکھا ہے، لیکن کسی میں بھی اس طریقے کی جیو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ضرورت صرف تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ، تلنگانہ علیحدہ ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب جیسے اقلیتوں کے دوست، میں تو اقلیتوں کے مسیحا ہونے کا آپ کو خطاب دوں گا، اور KTR صاحب کا بھی ممنون و مشکور ہوں، اور جن لوگوں نے بھی اسمبلی میں یہ کوشچن کو ریز کیا میں تمام کا بےحد ممنون و مشکور ہوں۔ اور جہاں تک نہ صرف یہ جیو بلکہ اس میں جو آٹو لاک سسٹم کا جو KCR صاحب نے 22A رجسٹریشن ایکٹ کو جو لاگو کیا 1908 کا جو ایکٹ بنے ہوا ہے رجسٹریشن کا، اس کے تحت اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو اویل کرتے ہوئے وقف پراپرٹیوں کو 100% 100% بچایا جا سکتا ہے۔ اگر وقف جائیدادوں کو سیو کرنا ہو تو اس طریقے کے سنجیدہ ڈیسیشنز کو لینے کی ضرورت ہے۔ صرف زبانی دعوے کرنے والے کئی چیف منسٹروں کے دوروں کو ہم نے دیکھا ہے، اور انہی کی وجہ سے 70 سالوں میں تلگو دیشم اور کانگریس جیسی حکومت جو اس ریاست، اس یونائٹڈ آندھرا پردیش میں حکومت کی صرف وقف پراپرٹی کی تباہی و بربادی کی طرف لے کر گئی ہے۔ تلنگانہ علیحدہ ریاست جب سے قائم ہوا، بالکل ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ میں یہ جیو میں جس طریقے کے آپ نے لفظ کو استعمال کیا، جس طریقے کا آپ نے حکمت استعمال کی، 22A کا جو آپ نے تمام ڈپارٹمنٹ جیسے فارسٹ ہو، پنچایت ہو، میونسپل ہو، اور جتنے بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو، تمام کو یہ احکامات آپ نے جو جاری کیے، میں آپ کا بےحد ممنون مشکور ہوں۔ اور انشاءاللہ ہم وقف بورڈ کے ایک ممبر ہونے کے ناطے وقف بورڈ کے تمام ریکارڈ کو تمام ڈسٹرکٹ ضلع کے سطح پر تمام لوگوں کو جاری کریں گے، کیونکہ چیف سیکریٹری صاحب CM صاحب کی ہدایت پر چیف سیکریٹری صاحب نے یہ جیو جاری کیا۔ میں بےحد ممنون مشکور ہوں، اور میں ایک بات صاف طور پر اپوزیشن لیڈروں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈروں میں جیسے کہ ایک سابقہ منسٹر، فارمر منسٹر ہے، بہت بڑے بڑے بلند بان دعوے کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو تحفظات کی بات آئے، اقلیتوں کو وقف کی جائیداد کی بات آئے۔ میں نے جو کارنامہ کیا کسی نے نہیں کیا۔ میں تو یہ کہوں گا ان کو فی الوقت اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کانگریس اور تلگو دیشم کے دوروں میں جتنا وقف جائیدادوں کو تباہ و تاراج کیا گیا، آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں مساجد ویران ہیں، جہاں بھی ہم جاتے ہیں وقف جائیدادوں پر قابض ہے۔ یہ سب آپ کی مدد ہے، آپ ہی کی وجہ سے یہ کام انجام ہوا، آپ ہی کے دوروں کے چیف منسٹروں نے یہ کام کیا، آپ ہی کی جماعتوں کے چیف منسٹروں نے سنجیدگی کبھی نہیں دکھائی وقف جائیداد کے مسئلے میں۔ اور میں غور کر رہا تھا ان کا ایک ہمارے ایک ان کا اسٹیٹمنٹ آیا، ایک ویڈیو ان کا جاری ہوا
جس میں کہتے ہیں کہ تلنگانہ ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکٹلا چندرشیکھر راؤ سنجیدہ نہیں ہے. ارے ہمارے جو بھی فارمر منسٹر صاحب ہے، میں آپ کا نام لینا نہیں چاہتا، میں صاف طور پہ آپ کو یہ بات بتا دوں، کیونکہ آپ نے جو حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، آپ ہی کے دور میں آپ ہی کے ساتھی کو آپ کے ہی ذریعے سے لین کوہنز کو تعمیر کیا گیا. اور جہاں تک حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ سب میل ملاوٹ آپ لوگوں کے دور میں ہی ہوئی، اور آپ ہی کے دور میں ایک سی او کو یہاں پر زبردستی یہاں پر لا کر بٹھایا گیا تھا، اور آپ ہی کے دور میں لین کوہنز کو حسین شاہ ولی درگاہ کو ان کے ذریعے لکھا کر اس کو برباد کیا گیا تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بار آپ اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہماری حکومت نے ایسے کام کی، ہم نے سنجیدگی سے ایسے وقف پراپرٹی کو چھڑا کر دیا. ارے یہ بات آپ انہی لوگوں کو کہیں جنہیں معلومات نہیں، جنہیں صرف سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بھٹکانا چاہتے ہیں. آپ کی سنجیدگی میں بتا دوں، یہ اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ وشاکھاپٹنم میں نوٹیفائڈ گزٹ وقف لینڈ ہے، اور یہ 30/11/1962 کو اس کا انڈم ہوا، اور یہ گزٹ نمبر 37 ہے، گزٹ نمبر 37 ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، آپ نے اس پیریڈ میں جو جیو جاری کیا تھا وہ جیو نمبر 239 ہے، اور یہ جیو جو 22/3/1999 کا تھا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ پہ، آپ بعد جیو نمبر 711 کو بھی اس کو استعمال کیا گیا. HNPCL اور NTPC کے تحت ڈسٹرکٹ کلیکٹروں کو آپ جو مینیج کی بات بتا رہے ہیں، ہم سنجیدگی سے وہ سالو کریں. یہ آپ سالو نہیں کرے صاحب، آپ کی حکومت سالو نہیں کری ہے، یہ سپریم کورٹ کا ڈائریکشن آیا تھا، آپ کو مجبوری کے تحت یہ کام کرنا پڑا. اور مجبوری ایسی کیا مجبوری آ گئی، جو مجبوری کورٹ کے ڈائریکشن ہے. آپ کو سپریم کورٹ کا اس میں اپیل نمبر بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں، 4372 اینڈ 1985 کا جو سپریم کورٹ کا جو آپ کو ڈائریکشن آیا تھا 21/12/1998 میں، آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے جیو نمبر 10 7 مارچ 2018 کو آپ نے جو جاری کیا، 5381 ایکڑ یہ لینڈ تھا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم نے وقف بورڈ کو پورے لینڈ واپس کر دیا، ہم نے وقف بورڈ کو ایک پیسہ دلا دیا، ارے شبیر صاحب آپ یہ بات انہی لوگوں کو بتائیں، کیونکہ اس وقت یہ جو لینڈ آپ نے واپس کیا وقف بورڈ کو، جو 500 ایکڑوں پر مشتمل ہے، جب اس وقت اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی 1 ایکڑ کی ویلیو زمین کی کیا تھی معلوم ہے؟ 1 ایکڑ کی ویلیو 52 لاکھ تھی، مگر وقف بورڈ کو پے کتنا گیا 1 ایکڑ پہ؟ صرف 2,25,000. 2,25,000 ٹوٹل وقف بورڈ کو 52,42,11,955 روپے دیے گئے. وقف بورڈ کو اتنا بڑا ہیوج اماؤنٹ، ایک بہت بڑا اماؤنٹ وقف بورڈ کو نقصان اٹھانا پڑا صرف آپ کی گورنمنٹ کی وجہ سے. آپ بول رہے ہیں ہمارا یہ فیصلہ اس میں لکھا گیا، تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا. آپ نے جو اماؤنٹ وقف بورڈ کو پے کیا صرف 2,25,000. جس پیریڈ میں آپ نے یہ اماؤنٹ دیا، اس پیریڈ میں اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ تھی، وہ اس کا لینڈ کی جو قیمت تھی 1 ایکڑ کی 52 لاکھ روپے. 52 لاکھ. اور ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی جو شیخ مدار صاحب کو سی او بنا کے یہ کام لیے، اور اچانک چھایا رتن جیسی قابل ترین میڈم کا ٹرانسفر ہو گیا اسی رات کو جس وقت یہ کام ہوا. یہ بات ذرا سمجھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی کی بات ضرورت ہے. میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکٹلا چندرشیکھر راؤ صاحب ایک سنجیدہ آدمی ہے، اقلیتوں کے دوست ہیں. ان کی دوستی کو آپ کبھی نہیں جانے. آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لفظوں میں پھرا کر بات کرتے ہیں، لفظوں سے بات مت کیجیے. میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکٹلا چندرشیکھر راؤ صاحب ایک سنجیدہ چیف منسٹر ہے. ایک سنجیدہ چیف منسٹر کا ثبوت اس بات سے بھی دیا، انہوں نے آئمہ حضرات کو 70 سالوں میں، آپ کے پارٹی کے تو اتنے سی ایم بنے، بڑے بڑے قابل ترین چیف منسٹر بنے، کیا کیے؟ اقلیتوں کو کیا دیے؟ یہ ریاست تلنگانہ علیحدہ ہونے کے بعد
मेरे पार्टी के सदर, मेरी पार्टी के सुप्रीमो, हमारी रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने आइमा हजरात के लिए हनरेम जारी किया, मस्जिदों की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी किया। ना सिर्फ ये जारी किया बल्कि मदरसों में ऑडिटोरियम की तामीर की, यतीम खाने की बड़े पैमाने पर तामीर जारी है। आप हमें कहते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि संजीदा नहीं। मैं समझूंगा अगर तारीख के औराख में अगर किसी चीफ मिनिस्टर का नाम, अगर किसी चीफ मिनिस्टर को अगर अक़लियतों का दोस्त और मसीहा का कहा जाए तो कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब है। मैं साफ तौर पर ये बता दूं कि KCR साहब जब से तेलंगाना रियासत नई रियासत बनने के बाद इस रियासत को अगर इसका बेड़ा उठाए हैं तो KCR साहब जैसे संजीदा चीफ मिनिस्टर ने अक़लियतों का जब सर्वे निकाला तो अक़लियतों की पसमानदगी में, अक़लियतों में सबसे ज़्यादा अगर पसमानदगी है तो तालीम में है। तालीम अक़लियतों को पसमानदगी से उठा सकती है बोलकर मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने एक तालीमी इनक़लाब बर्पा किया। अक़लियतों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल, सौों में रेसिडेंशियल 204 सिर्फ अक़लियतों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए, जहाँ पर आज 1 लाख से ज़्यादा अक़लियतें तालीम हासिल करें। आपका रिकॉर्ड बताइए साहब, आप ये बातें उलझा कर चीफ मिनिस्टर को गैर ज़रूरी काउंटर करने का छोड़ दीजिए। आपके ढोकले वादे, आपकी ढोकली हुकूमत के ऐसे कोई काम होने वाले नहीं। हमने 70 सालों तक इस रियासत की हुकूमत कांग्रेस के हाथ में रही और तेलुगु देशम कुछ पीरियड तक तेलुगु देशम भी करती रही, लेकिन कभी संजीदगी जाहिर नहीं की। लेकिन मेरी रियासत के वज़ीर आला ने न सिर्फ अक़लियतों की तालीमी बेड़ा उठाया बल्कि उनके इबादत गाहों की तामीर के मसले में भी संजीदगी दिखाई। न सिर्फ मदरसों में भी, आपके पीरियड में नौजवानों को, बेखुसूस नौजवानों को उठाया जाता था, आपके दौर में मदरसों पर लेबल लगाए जाते थे। आज हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस सेकुलरिज्म का सबूत दिया कि मदरसे के एनुअल डे अटेंड किए, मदरसे के बच्चों के साथ अपना वक्त बिताया, मदरसे को दौरा किया, मदरसों के बच्चों को, मदरसों के असातिज़ा को अपने पास नहीं बुलाया, खुद गए। हमने खुद गए, हमारे चीफ मिनिस्टर मदरसे का दौरा किए, दीनी मदरसे का, हमारी 400 साल खदीम इस्लामिक यूनिवर्सिटी का दौरा किया। आप संजीदगी बात करते हैं, आप ये कहते हैं चीफ मिनिस्टर के सेकुलरिज्म पर आप सवाल उठाएंगे, ये होने वाला नहीं। और आपके ये डुगले बातों से ना कुछ होगा, ना आप फिर से उठकर आएंगे। आपको मैं इस बात की साफ तौर पर इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मामले में कांग्रेस गवर्नमेंट कभी संजीदा नहीं थी। आप ये बातें निकाल दीजिए, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। मैं पूरे प्रूफ के साथ, सबूत के साथ इस बात की बात कर रहा हूँ और आपके पूरे बयान को सुनने के बाद मैंने ये बात जारी की है। मैं खुसूसन इन सब लोगों का तो काउंटर होता ही है। मैं ये कहूँगा कि मेरी रियासत के वज़ीर आला ना सिर्फ एक अक़लियतों के दोस्त है, एक हमदर्द इंसान है जिन्होंने लड़कियों की शादी के मसले में भी अपनी संजीदगी दिखाई, शादी मुबारक के नाम पे बेसहारा, यतीम, ज़ईफ़ लोगों के बारे में, हैंडीकैप लोगों के बारे में आसरा पेंशन लाया और ना बेवाओं के लिए भी आपने एक संजीदगी से आसरा स्कीम को कायम किया। ये तमाम चीज़ें, ये दर्द रखने वाला अगर कोई चीफ मिनिस्टर है जो आवाम की पसमानदगी को दूर करने का ख्याल रखता है तो मैं कहूँगा ये पूरा मामला मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को जाता है। जैसे कि और जायद से मैं कहूँगा ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पे भी आपने जो 20-20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल जो अब्रॉड में जाकर तालीम हासिल करने, उनको भी जारी किया। और मैं और ज़्यादा आपको ये कहूँ कि मेरी रियासत के वज़ीर आला ने मुसलमानों को सियासी तौर पर भी मुस्तकम करने के लिए बहुत ज़्यादा ओहदे भी अता किए। मैं वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब का बेहद ममनू और मशकूर हूँ जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टियों को सेव करने के लिए अपनी संजीदगी जाहिर करते हुए जियो 15 को जो जारी किया वो बहुत ही काबिल तारीफ कारनामा रहा, जिसका मैं और बोर्ड के तमाम लोगों की तरफ से मैं आपका बेहद ममनू और मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिसमें आपने ये संजीदगी दिखाई।